بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس مجاہدین کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ تھوڑے ہی وقت میں اس نے اپنے اوصاف سب پر عیاں کر دیے۔ وہ پرجوش اور جذبہ جہاد سے سرشار مجاہد ہی نہیں تھا، شہ سواری، تیغ زنی، برچھی بازی اور تیر اندازی میں خصوصی طور پر ماہر تھا۔ پھر اس کا یہ وصف کھل کر سامنے آ گیا کہ اس میں وہ ذہانت بدرجۂ اتم موجود ہے جو دشمن ملک میں بھیجے جانے والے جاسوسوں اور تخریب کاروں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ایسے دیگر اوصاف بھی اس میں موجود تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سپہ سالار حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مصر کی فتح کا جنون طاری تھا۔ انہوں نے ہر پہلو سے دلائل دے کر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کر لیا تھا کہ انہیں مصر پر فوج کشی کی اجازت دی جائے۔ صحابہ اکرام اس تجویز کی مخالفت کر رہے تھے۔ ان کے متفقہ مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ شام کے تمام تر سرکاری انتظامات اور امور کو رواں اور دفاع کو مستحکم کر لیا جائے تو مصر پر حملے کی اجازت دے دی جائے گی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے ساتھ عراق کے بھی دفاع کے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ مصر پر فوراً چڑھائی کر دی جائے۔ جواز یہ پیش کرتے تھے کہ قیصر روم ہرقل کی فوج شام سے بہت بری شکست کھا کر بھاگی ہے اور بکھر گئی ہے۔ خود ہرقل کو کوئی جاہ پناہ نہیں مل رہی تھی۔ یہ شکست خوردہ اور خوفزدہ فوج مصر جا پہنچی ہے اور اس کی آدھی سے زیادہ نفری ماری گئی ہے۔ اگر اس فوج پر فوراً حملہ نہ کیا گیا تو ہرقل اور مصر میں اس کا جرنیل اطربون اس فوج کو لڑنے اور جوابی حملہ کرنے کے قابل بنا لیں گے۔ اسے سستانے اور سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ آدھی سے زیادہ فوج ماری گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے سیاسی، مذہبی اور معاشرتی حالات سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر 2 جاسوس مصر بھیج کر مصر کے داخلی امور کے متعلق تفصیلی رپورٹ حاصل کر لی تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین سے خاص طور پر کہا تھا کہ عیسائیت 4 فرقوں میں بڑھ گئی تھی: قبطی، یعقوبی، ملکانی، اور ہرقل نے ایک فرقہ سرکاری بنا ڈالا تھا۔ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ ہرقل نے عیسائیت سے فرقے ختم کر کے ایک سرکاری عیسائیت بنا ڈالی اور حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ یہ صحیح عیسائیت ہے اور اس میں اختلاف سنگین جرم ہے۔ دوسرے فرقوں نے اس سرکاری مذہب کو ایک فرقہ قرار دے کر اسے قبول نہ کیا۔ ہرقل نے غیر انسانی تشدد کے ذریعے اپنا سرکاری مذہب منوانے کا حکم دے دیا اور قیرس نام کے ایک بڑے ہی ظالم اور درندہ صفت پادری کو اسقف مقرر کر کے اسے ظلم و تشدد اور ایذا رسانی کے وسیع اختیارات دے دیے۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا فرقہ قبطی تھا۔ قبطی عیسائیوں نے ہرقل کی سرکاری عیسائیت کے خلاف محاذ بنا لیا اور قیرس کے وحشیانہ مظالم کا نشانہ 10-11 سال بنے رہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ قبطیوں کی مدد کو پہنچنا ہمارا فرض ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیر المؤمنین مصر پر فوج کشی کے لیے آمادہ تو ہو گئے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ کب حملے کا حکم دیں، تو انہوں نے اپنا ایک پلان بنا لیا۔ انہیں یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ رومی فوج جو شام سے بہت بری حالت میں بھاگی تھی، اسے اس کے جرنیل پھر منظم کر کے مزید فوج تیار کر لیں گے اور ہرقل شام پر جوابی حملہ کرے گا۔ انہوں نے اس کا تدارک یہ سوچا کہ جس طرح الجزیرہ کے عیسائیوں نے مسلمان فاتحین کے خلاف بغاوت کر دی تھی، اسی طرح مصر میں بغاوت کرائی جائے۔ ایک روز انہوں نے اپنے ماتحت سالاروں کو مشورے کے لیے طلب کیا اور انہیں اس صورتحال سے آگاہ کر کے بتایا کہ ان کا پلان کیا ہے۔ مصر کے قبطی عیسائیوں کو ہرقل اور اطربون کے خلاف اکسایا جا سکتا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہاں سب سے زیادہ مظلوم اور ہرقل کے قہر کا شکار قبطی ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بغاوت کی ہمت نہ رکھتے ہوں۔ ایک سالار نے کہا، انہیں اپنے زیر اثر کر لیا جا سکتا ہے اور تیار کیا جا سکتا ہے کہ ہم مصر پر حملہ کریں تو قبطی ہمارا ساتھ دیں اور وہ قبطی
جو رومی فوج میں ہیں وہ بے دلی سے لڑیں اور بھاگ نکلے۔ عمرو بن عاص نے سالاروں سے کہا کہ انہیں 3 یا 4 ایسے مجاہدوں کی ضرورت ہے جو مصر جائیں اور قبطیوں میں گھل مل کر انہیں ہرقل کے خلاف تیار کریں۔ جاسوسی کا محکمہ موجود تھا، لیکن اس کام کے لیے خاص قسم کے افراد کی ضرورت تھی۔ سالاروں نے 2 مجاہدین کو منتخب کر لیا۔ انہی دنوں اویس اپنے خصوصی اوصاف کی وجہ سے نام پیدا کر رہا تھا، اسے بھی اس مہم کے لیے الگ کر لیا گیا اور تینوں کو عمرو بن عاص کے حوالے کر دیا گیا۔ عمرو بن عاص نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا اور انہیں اس مہم کے لیے تیار کرنے لگے۔ چند دنوں بعد انہیں مصر روانہ کر دیا گیا۔ وہ تاجروں کے بہروپ میں وہاں گئے تھے۔ 1 مہینے کے اندر اندر انہوں نے 2-3 عیسائیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا کر لیے اور ان عیسائیوں نے انہیں رہنے کو اپنے ہاں جگہ دے دی۔ اب وہ اسی سلسلے میں کہیں جا رہے تھے کہ اویس نے روزی کو دیکھ لیا۔ روزی کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اویس اور اس کے ساتھی اس کی طرف توجہ ہی نہ دیتے۔ اویس سے رہا نہ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور وہ حیران ہے کہ یہ یہاں کس طرح پہنچ گئی۔ اویس نے تماشائیوں سے معلوم کر لیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تماشائیوں نے بتایا کہ اس لڑکی کو نیل کی قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں اور یہ جا نہیں رہی۔ اویس اور اس کے ساتھیوں نے ساری معلومات حاصل کر کے طے کر لیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ تینوں خصوصی ذہانت کے مالک تھے اور اداکاری کے ماہر تھے۔ وہ قبطی عیسائیوں کے بہروپ میں آگے بڑھے اور ان 2 آدمیوں سے جا ملے جو روزی کو لے جا رہے تھے۔ ان کی یہ کوشش کامیاب رہی۔ انہوں نے دونوں آدمیوں کو قتل کر کے دریا میں پھینک دیا۔ وہاں دریا زیادہ چوڑا تھا اور کشتی دریا کے وسط میں جا رہی تھی۔ کشتی کو کنارے لگانا اور وہاں سے غائب ہو جانا تھا، مگر اس وقت تک عربوں میں یہ کمزوری موجود تھی کہ کشتی رانی کے فن سے ناواقف تھے۔ دجلہ اور فرات میں چپوؤں والی کشتی چلا سکتے تھے، وہاں مجاہدین چپو مار سکتے اور کشتی کا رخ بھی بدل سکتے تھے، لیکن بادبانوں کے صحیح استعمال سے ناواقف تھے۔ اویس اور اس کے ساتھی یہ جانتے تھے کہ کشتی کا رخ بدلنے اور موڑنے کے لیے اس کے پیچھے ایک بڑا چپو موجود ہے۔ ان میں سے ایک نے اس چپو کو ایک طرف موڑا، کشتی تو کنارے کی سمت مڑ گئی، لیکن بادبانوں کی پوزیشن کو بھی اس کے مطابق ذرا دائیں بائیں کرنا تھا۔ کشتی کا رخ بدلنے سے ہوا کا رخ بدل گیا۔ اس وقت ہوا زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ ان تینوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بادبان گرائے یا لپیٹے کس طرح جاتے ہیں۔ ہوا اور بادبانوں نے کشتی کو ایک پہلو سے اٹھا دیا اور اس کا دوسرا پہلو پانی کے اندر چلا گیا۔ پانی بڑی تیزی سے کشتی میں آ گیا۔ لڑکی کو سنبھالو اویس، ایک مجاہد نے گھبرا کر کہا۔ میری فکر نہ کرو، روزی نے کہا، میں تیر سکتی ہوں، ایک بار اس دریا سے نکل چکی ہوں۔ انہیں کچھ اور کہنے سننے کی مہلت نہ ملی۔ بادبانوں نے ہوا کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے کشتی کو الٹ دیا اور چاروں دریا میں جا پڑے۔ وہ سب تیرنا جانتے تھے، کنارے کی طرف تیرنے لگے۔ اویس روزی کو پکار رہا تھا۔ روزی بے خوف و خطر کنارے کی طرف تیرتی جا رہی تھی۔ چاروں کنارے تک پہنچ گئے۔ نیل نے اپنی قربانی ایک بار پھر اگل دی۔ اس کا بہاؤ قربانی نہ ملنے سے رکا نہیں۔ نیل بہتا رہا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ روزی کو کہاں چھپائیں اور اسے شام تک کس طرح چھپائیں۔ یہ ان کے فرائض میں شامل نہیں تھا، لیکن اویس نے روزی کو بچانے اور شام تک پہنچانے کا فرض اپنے سر لے لیا تھا۔ یہ تینوں دراصل قبطی عیسائیوں کے اسقف بن یامین کے پاس جا رہے تھے۔ بعض تاریخ نویسیوں نے بن یامین کا نام ابو میامین لکھا ہے، لیکن مستند مورخوں نے متفقہ طور پر بن یامین کو صحیح نام کہا ہے۔ بن یامین کسی بستی میں نہیں رہتا تھا، بلکہ ایک مقام قوس سے کچھ دور ایسے ریگستان میں رہتا تھا جسے ٹیلوں اور نشیب و فراز نے دشوار گزار بنا رکھا تھا۔ عوام جو ہرقل کی سرکاری عیسائیت کو قبول نہیں کرتے تھے، بن یامین کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے۔ ہرقل نے قیرس کو بن یامین کے قتل کی اجازت دے دی تھی۔ بن یامین کو بروقت پتہ چل گیا اور فرار ہو گیا۔
یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 3-4 جاسوسوں کا کمال تھا کہ انہوں نے بنیامین کا ٹھکانہ معلوم کر لیا۔ یہ اپنے آپ کو کٹر قبطی ظاہر کرتے تھے اور قبطی عیسائیوں کے گرجوں میں بھی جاتے اور ان کی طرح عبادت کرتے تھے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اویس اپنے اصل فرائض اور مشن کو چھوڑ کر روزی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کرنے کے لیے ملک شام کو چلا جاتا، لیکن روزی کو ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا تھا اور اسے تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تینوں نے اس مسئلے پر تبادلہ خیالات کیا، کیوں نہ اسے اپنے ہی ساتھ لے چلے۔ ان 3 جاسوسوں کے امیر کمانڈر نے کہا، اور یہ ظاہر کر کے کہ یہ بھی قبطی ہے، اسے بنیامین کے حوالے کر دیں گے اور اسے کہیں گے کہ اس لڑکی کو حلب پہنچا دے۔ اسے پتہ چل گیا کہ اس لڑکی کو نیل کی قربانی سے فرار کرایا گیا ہے، تو یہ خطرہ دل سے نکال دو۔ امیر نے کہا، میرے کانوں میں یہ بات پڑی تھی کہ بنیامین اس قربانی کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن ابھی اس لیے خاموش ہے کہ قبطیوں کی غالب اکثریت اس قربانی کو برحق مانتی ہے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ کہاں ہیں اور بنیامین کا ٹھکانہ کہاں اور کتنی دور ہے۔ دریا کے کنارے زیادہ دیر رکے رہنا ٹھیک نہیں تھا، وہ اس طرف چل پڑے جدھر بنیامین کا ٹھکانہ تھا۔ صبح تک انہیں بہت دور نکل جانا چاہیے تھا۔ بنیامین ہی ان مسلمان جاسوسوں کے کام کا آدمی تھا۔ انہوں نے بنیامین کے متعلق تمام ضروری معلومات حاصل کر کے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ تفصیلات تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ مشہور مورخ دان ایلفرڈ بٹلر نے یہ تفصیلات اپنی انگریزی زبان کی کتاب مصر میں عربوں کی فتوحات میں یکجا کر دی ہیں۔ یہ تفصیلات مختصر اس طرح ہیں کہ ہرقل نے عیسائیت کو سرکاری شکل دے کر اس کا اصل حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا اور اسے لوگوں پر مسلط کرنے کا شاہی فرمان جاری کر دیا۔ عیسائیت کے علماء نے تو اسے قبول کرنا ہی نہیں تھا، عوام نے بھی اسے قبول نہ کیا۔ ہرقل نے ایک بڑے پادری قیرس کو وسیع اختیارات دے دیے کہ وہ جبری طور پر یہ مذہب لوگوں پر مسلط کرے۔ قیرس نے سکندریہ میں ایک مذہبی اجتماع منعقد کیا اور اپنے سرکاری مذہب کی تبلیغ کی۔ بیت المقدس امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے اور اپنی شکست کے معاہدے پر دستخط کرنے والا اسقف اعظم سفرینوس سکندریہ میں موجود تھا۔ اس نے قیرس کو الگ بٹھا کر دلائل سے بھی اور منت سماجت سے بھی قائل کرنے کی کوشش کر ڈالی کہ وہ عیسائیت کو آسمانی کتاب انجیل کے مطابق رہنے دے، لیکن قیرس کے دل میں خدا کا نہیں ہرقل کا خوف تھا، اور پھر ہرقل نے اسے لوگوں کی جانیں لینے تک کے جو اختیارات دے دیے تھے، انہوں نے اسے فرعون بنا دیا۔ سفرنوس تو تاریخ کے کسی تاریک گوشے میں جا گم ہو گیا۔ بنیامین ہرقل اور قیرس کے خلاف میدان میں اتر آیا۔ ایلفرڈ بٹلر لکھتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بنیامین کی محبت تھی، تعظیم و تکریم بھی۔ وہ دانشمند اور اپنے مذہب کا عالم تھا، مذہب کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ ہرقل نے اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ بنیامین کے پاس کوئی جنگی طاقت نہیں تھی، پھر بھی اس نے عیسائیت کے دفاع کا فیصلہ کر لیا اور روپوش ہو گیا۔ سکندریہ سے کچھ دور ایک صحرائی بستی قوس ہوا کرتی تھی۔ بنیامین اس سے کچھ دور دشوار گزار صحرا میں چلا گیا اور وہاں گرجا بنا لیا۔ اس کا خفیہ رابطہ اپنے کارندوں کے ساتھ تھا جو تبلیغ کرتے پھرتے اور لوگوں کو بنیامین کی ہدایت دیتے رہتے تھے۔ اس طرح بنیامین روپوش ہوتے ہوئے بھی لوگوں میں موجود اور سرگرم رہا۔ قیرس کو بنیامین کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے بنیامین کے بڑے بھائی کو گرفتار کر لیا۔ تاریخ میں اس بھائی کا نام نہیں ملتا۔ قیرس کو معلوم تھا کہ بنیامین کے اس مشن کو اس کا یہ بھائی چلا رہا ہے۔ اسے کہا گیا کہ وہ ہرقل کی عیسائیت قبول کر لے اور اپنے پیروکاروں کو یہ عیسائیت قبول کرنے کو کہے۔ بڑے بھائی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ خدا کا حکم مانے گا، کسی انسان کا نہیں۔ ہرقل صرف سلطنت روم کا بادشاہ اور ایک گنہگار بندہ ہے، اصل بادشاہ خدا ہے، اس دنیا کا بھی اور اگلے جہان کا بھی۔ قیرس کے حکم سے بنیامین کے بڑے بھائی پر جو تشدد کیا گیا اس کی تفصیلات ایلفرڈ بٹلر نے بیان کی ہیں۔ اسے برہنہ کر کے فرش پر لٹا دیا گیا اور اس کے جسم پر
مشعلیں رکھ دی گئیں۔ ذرا تصور میں لائیں کہ مشعلوں کے شعلوں نے اس کے جسم کو کس طرح جلا دیا ہوگا۔ کہو قیصر روم شاہ ہرقل کا مذہب سچا ہے، اسے کہا گیا، اور یہ کہ باقی سب جھوٹے ہیں۔ لعنت اس پر جو ہرقل کے مذہب کو سچا سمجھتا ہے۔ بنیامین کے بھائی نے کہا، سچا مذہب انجیل کا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کے دونوں پہلوؤں سے چربی پگھل پگھل کر فرش پر بہہ رہی تھی۔ مشعلیں ہٹا کر اسے کہا گیا کہ وہ اتنا ہی بتا دے بنیامین کہاں ہے۔ اگر مجھے معلوم ہے تو بھی نہیں بتاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ اس کا ایک دانت اکھاڑ کر پھر پوچھا، بنیامین کہاں ہے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کا ایک اور دانت اکھاڑ کر پرے پھینک دیا گیا۔ پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ اسے ہرقل کی سرکاری عیسائیت تسلیم کرنے کو کہتے تو وہ انکار کر دیتا۔ اس کا ایک دانت اوزار سے پکڑ کر اکھاڑ دیا جاتا۔ پھر پوچھتے، بنیامین کہاں ہے؟ وہ نہ بتاتا تو اس کا ایک دانت کھینچ کر نکال دیا جاتا۔ اس طرح اس کے تمام دانت نکال دیے گئے اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ اس کے عقیدے اور جذبے کی پختگی کا یہ عالم تھا کہ ابھی تک ہوش میں تھا۔ اس کے بعد اسے 3 بار کہا گیا کہ وہ ہرقل کی عیسائیت کو تسلیم کر لے۔ اس نے تینوں بار انکار کیا۔ قیرس کے حکم سے اسے سمندر میں پھینک دیا گیا اور وہ ڈوب کر مر گیا۔ الفریڈ بٹلر نے ایک اور پادری سیمیول کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ پادری بھی بنیامین کا پیروکار تھا اور اس نے صحرا میں کہیں گرجا بنا رکھا تھا۔ وہ قبطی تھا اور ہرقل کے مذہب کے خلاف محاذ قائم کیے ہوئے تھا۔ قیرس نے اس کے نام ایک پیغام لکھا جس میں اس میں کہا گیا کہ وہ ہرقل کا سرکاری مذہب قبول کر لے۔ یہ پیغام ایک فوجی افسر لے کر گیا جس کے ساتھ 100 سپاہی تھے۔ اس نے پیغام سیمیول کو دیا، ہمارا سردار بنیامین کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سیمیول نے پیغام پھاڑ کر پھینکتے ہوئے کہا، لعنت ہو خدا کی ان پر جنہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے، لعنت اس رومی سلطنت پر جس نے ہم پر جھوٹا مذہب ٹھونسا ہے۔ پیغام لے جانے والے فوجی افسر کو قیرس نے تمام حکم دے دیے تھے۔ سیمیول نے پیغام پھاڑ کر توہین آمیز الفاظ کہے تو فوجی افسر نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے بازو پیٹھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ فوجی افسر گھوڑے پر سوار تھا، سیمیول پیدل چل رہا تھا۔ اسے پوری طرح ذلیل و رسوا کرنا مقصود تھا۔ لوگ اسے دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ اے لوگوں، سیمیول نے بڑی ہی بلند اور جاندار آواز میں کہا، میں آج بہت خوش ہوں۔ آج حضرت عیسیٰ کی ناموس اور صداقت پر میرا خون بہے گا۔ اے لوگوں، اپنے مذہب کی سچائی کو مانو، کسی بادشاہ سے نہ ڈرو۔ اس نے قیرس کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ فوجی اسے مارتے پیٹتے ہوئے قیرس کے پاس اس حالت میں لے گئے کہ اس کے سر سے اور چند اور جگہوں سے خون بہہ رہا تھا۔ قیرس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس کی اور پٹائی کی جائے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اسے اس قدر پیٹا گیا کہ اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے۔ او بدبخت پادری، قیرس نے سیمیول سے کہا، تجھے کلیسا کا سربراہ کس نے بنایا ہے اور تجھے یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ تیرے ماتحت پادری اور پیروکار میرے خلاف، میرے مذہب کے خلاف تبلیغ کرتے پھریں؟ او بے مذہب دجال، سیمیول نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، نیکی خدا کی عبادت اور بنیامین کی اطاعت اور پیروی میں ہے۔ تو ابلیس کی اولاد ہے، تیری اور تیرے مذہب کی اطاعت گناہ ہے۔ قیرس نے حکم دیا کہ اس کے منہ پر اتنے مکے مارے جائیں کہ اس کا منہ سوج جائے۔ اس حکم کی تعمیل ہوئی۔ اب جواب دے، قیرس نے پوچھا، تو مصر کے حاکم اور مذہبی پیشوا کا حکم کیوں نہیں مانتا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ تیری زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے؟ کیا تو ابلیس کو نہیں جانتا اے قیرس؟ سیمیول نے شدید زخمی حالت میں بھی بلند آواز میں کہا۔ ابلیس ملائکہ کا سردار تھا، لیکن غرور اور تکبر نے اسے خدا کا حکم ماننے سے روک دیا۔ خدا نے اسے لعنتی قرار دے دیا۔ اے قیرس، تو ابلیس سے بڑھ کر لعنتی ہے۔ قیرس نے حکم دیا کہ اسے باہر لے جا کر اس کا سر اڑا دو۔ اس حکم کی تعمیل ہونے ہی والی تھی کہ ایک حاکم اعلیٰ جس کا تاریخ میں نام نہیں لکھا گیا ادھر آ نکلا۔ اس نے سیمیول کی جان بخشی کر دی اور اسے ملک بدر کر دیا۔
قیرس کی ظلم و تشدد اور قتل و غارت گری کی یہ دو ہی مثالیں کافی ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلان یہ تھا کہ مصر کے عیسائیوں کو ہرقل کے خلاف بغاوت پر اکسایا جائے، لیکن وہاں صورتحال یہ تھی کہ مصر کے لوگوں کے دلوں میں ہرقل کی نفرت پیدا ہو چکی تھی، جو روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، اور یہ آتش فشاں کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں زمین ہموار کر لینا چاہتے تھے کہ وہ مصر پر حملہ کریں تو عیسائی ان کا ساتھ دیں، یا اتنا ہی کریں کہ ہرقل کے لیے جنگی طاقت نہ بنے۔ ادھر ماہی گیروں اور ملاحوں کی بستی کا سردار بابا رات کو قربانی والی جگہ کی طرف کشتی میں روانہ ہوا۔ دریائی راستہ چھوٹا تھا، دریا کا رخ ادھر ہی تھا جدھر سے سردار کی کشتی جا رہی تھی۔ آدھا فاصلہ طے ہو گیا تو آدھے سے ایک الٹی ہوئی کشتی بہتی آ رہی تھی۔ اس کے بادبان ساتھ ساتھ تیر رہے تھے۔ یہ کشتی سردار کے کشتی کے قریب سے گزری۔ اندھیرے میں اتنا ہی پتہ چل سکتا تھا کہ یہ کشتی ہے۔ یہ دیکھنا ممکن نہیں تھا کہ یہ کشتی کس کی ہے۔ انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا کہ ان کے اپنے آدمیوں کی کشتی ہے اور ان کی قربانی ایک بار پھر غائب ہو گئی ہے۔ قربانی والی جگہ پہنچے تو ایک پادری اور چند ایک سرکردہ افراد پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے ماہی گیروں اور کشتی رانوں کے بابا سے پوچھا، لڑکی کہاں ہے؟ اس نے حیران سا ہو کے بتایا کہ اسے 5 آدمیوں کے ساتھ پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں تو ماتم جیسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ بابا نے کہا کہ انہوں نے ایک بادبانی کشتی الٹی بہتی دیکھی تھی، لیکن دونوں کشتی ران پرانے تجربے کار تھے۔ کشتی کسی وجہ سے الٹ دی گئی تو وہ تیر کر نکل آتے۔ لڑکی بھی تیراک تھی۔ کشتی میں 3 آدمی اجنبی تھے۔ بابا نے کہا، وہ نہ ہوتے تو لڑکی کو قربانی کے لیے تیار کرنا ناممکن ہو جاتا۔ نیل کو اس لڑکی کی قربانی قبول نہیں۔ پادری نے کہا، نیل کے عتاب سے بچنا ہے تو اسی لڑکی کی قربانی دینی پڑے گی جسے پہلے منتخب کیا گیا تھا۔ ہورشیس کی بیٹی، اسے ابھی لا کر دریا میں پھینک دیا جائے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اپنی بیٹی کو قربانی سے بچانے کے لیے ہورشیس نام کا ایک آدمی انطاکیہ سے روزی کو دھوکے سے مصر لے گیا اور اسقف کے آگے یہ جھوٹ بولا تھا کہ اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو نیل کی قربانی کے لیے بھیجا ہے۔ پادری نے کہا کہ ہورشیس کو ابھی جگا کر کہا جائے کہ اپنی بیٹی ساتھ لے کر آ جائے۔ ہورشیس بیٹی کو ساتھ لے کر آ گیا۔ اس نے پادری کو بتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کے سارے زیورات اس لڑکی کو پہنا دیے تھے جو لاپتہ ہو گئی تھی، اور اب اپنی بیٹی کو پہنانے کے لیے زیورات کی کوئی ایک بھی چیز نہیں۔ اس نے یہ بات اس امید پر کہی تھی کہ اس کی بیٹی بچ جائے گی، لیکن پادری نے کہا کہ زیورات اتنے اہم نہیں، قربانی ایک جسم کی دی جاتی ہے اور جسم ایک کنواری لڑکی کا ہونا لازمی ہے۔ پادری کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی لڑکی کو گھر سے لا کر دریا میں پھینک دیا گیا جسے بچانے کے لیے لڑکی کا باپ روزی کو دھوکہ دے کر لے گیا تھا۔ اس وقت روزی نیل سے بہت دور نکل گئی تھی۔ اویس اور اس کے ساتھی کوئی ایسے مسافر تو نہیں تھے جن کے پاس نہ پیسہ ہو نہ کوئی اور وسیلہ۔ وہ جاسوس تھے۔ ان کے پاس رقم بھی تھی، عقل بھی تھی۔ انہوں نے کرائے کے اونٹ لے لیے اور قوس جا پہنچے۔ قوس ان عیسائیوں کا مرکز تھا جو ہرقل اور قیرس کے عیسائیت کے خلاف برسر پیکار تھے۔ یہاں بھی ان تینوں نے اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کیا۔ انہوں نے روزی کو اس طرح چادر میں لپیٹا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ تھوڑا سا ہی دکھائی دیتا تھا۔ اونٹوں نے انہیں جلدی ہی قوس پہنچا دیا تھا۔ شام گہری ہو گئی تھی۔ انہیں رات وہیں گزارنی تھی۔ وہاں سرائے موجود تھے۔ وہ سرائے میں چلے گئے۔ کھانے کے بعد باتیں کرنے بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ روزی، ایک مجاہد جاسوس نے اسے پوچھا، ہمارے متعلق تمہارے دل میں کوئی شک تو نہیں؟ نہیں، روزی نے کہا۔ اسے کوئی شک ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ وہ گزشتہ رات سے ان کے ساتھ تھی۔ اگر یہ تینوں بدنیت ہوتے تو اب تک عملاً بدنیتی کا ارتکاب کر چکے ہوتے۔ زیادہ خطرہ اویس کی طرف سے تھا۔ روزی نے اسے یوکلس کے مقابلے میں دھتکار دیا تھا۔ اویس سوچ سکتا تھا کہ انتقام لینا اس کا حق ہے، لیکن اس نے روزی کے ساتھ سلوک، برتاؤ اور انداز ایسا رکھا جیسے روزی نوخیز اور حسین لڑکی نہیں بلکہ اس کا کوئی مجاہد رفیق ہو۔ اویس
روزی نے کہا، تم نے کہا تھا کہ تمہیں مسلمانوں نے نئی زندگی دی ہے، اور تم نے دیکھا کہ مسلمانوں نے تمہیں احسان نہیں جتایا، بلکہ اسلام کا حکم ہی یہی ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا۔ اب تم نے اور تمہارے ان ساتھیوں نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب میرے ہاتھ باندھ کر دریا میں پھینکیں گے۔ تم نہ آ جاتے تو اس وقت میری لاش کو دریائی مخلوق نوچ رہی ہوتی۔ اللہ کا حکم تھا تم زندہ رہو گی۔ اویس نے کہا، اللہ نے اس کا سبب یہ بنایا کہ مجھے وہاں بھیج دیا جہاں تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ ہم تینوں وہاں اللہ کے بھیجے ہوئے پہنچے تھے۔ تمہیں میں نے نہیں، اسلام نے نئی زندگی دی ہے۔ پھر مجھے اسلام میں داخل کر لو اویس، روزی نے کہا، اور اس کے آنسو بہہ نکلے اور پھر بولی، مجھے ذرا سی بھی توقع نہیں تھی کہ تم مجھے بخش دو گے۔ میں تم سے اور تمہارے ان ساتھیوں سے اتنی متاثر ہوئی ہوں کہ باقی عمر تمہارے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ابھی نہیں روزی، اویس کے پارٹی کے سردار نے کہا، تم اپنے ماں باپ کے پاس پہنچو گی تو ہو سکتا ہے تمہارے خیالات بدل جائیں۔ یہاں تم خوف و ہراس کی کیفیت میں ہو اور تم کمسن بھی ہو۔ ہم تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے، وہاں آزادی سے فیصلہ کرنا۔ روزی فیصلہ کر چکی تھی۔ تینوں مجاہدین نے اسے کہا کہ اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ آزادی سے کیا جاتا ہے، لیکن وہ رو پڑی، کہتی تھی ماں باپ کے پاس جائے گی ہی نہیں۔ اویس نے اسے بتایا تھا کہ وہ تجارت کے سلسلے میں مصر آئے ہیں۔ روزی کی ضد یہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ واپس جائے گی۔ اسے بتایا نہیں جا سکتا تھا کہ ان تینوں کا مشن کچھ اور ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، لیکن روزی کی ضد اور آہوزاری نے انہیں پریشان کر دیا۔ اس نے آخر یہ کہہ دیا کہ وہ اب مسلمان ہے، عیسائی نہیں۔ مجاہدین کے لیے روزی نے ایسا مسئلہ کھڑا کر دیا کہ ان کے لیے کوئی راہ فرار نہ رہی۔ روزی اعتماد اور جرأت کے ساتھ بات کرنے والی لڑکی تھی، وہ کسی پہلو ڈرپوک لڑکی نہیں تھی۔ جماعت کے امیر نے ساتھیوں سے صلح مشورے کر کے روزی کو اپنے ہاتھ پر مسلمان کر لیا اور اس کا نام رابعہ رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ غیر مسلم کو کس طرح اسلام میں داخل کیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ رابعہ کو اپنی اصلیت اور مشن سے آگاہ کیا جائے یا نہیں۔ اسلام کے احکام ایسے تھے کہ وہ ایک دوشیزہ کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اب تو یہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی۔ بہت ہی غور و فکر کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ رابعہ کو اپنے راز میں شریک کر لیا جائے گا۔ تینوں نے رابعہ کے پاس بیٹھ کر بتایا کہ وہ مصر میں کیا کرنے آئے ہیں اور وہ قبطی پادری بنیامین سے ملنے جا رہے ہیں۔ اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہیں، بلکہ یہ بتایا جائے گا کہ ہم قبطی عیسائی ہیں اور شام کے عیسائی سرداروں کا پیغام لائے ہیں۔ میں ہر طرح تمہارے ساتھ ہوں، رابعہ نے کہا، جان بھی دے دوں گی، لیکن اس طرح نہیں کہ مجھے نیل میں ڈبو دیا جائے۔ یہ بھی سوچ لو کہ جس کے پاس جا رہے ہو وہ قبطی ہے، اس کے پاس اور لوگ بھی آتے ہوں گے۔ کسی نے مجھے پہچان لیا تو پھر میں ان سے بچ نہیں سکوں گی۔ یہ بھی ایک مسئلہ تھا، مگر ان کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود نہیں تھا۔ انہوں نے یہ مسئلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ بنیامین روپوشی کی حالت میں تھا، اس لیے اس کا ٹھکانہ معلوم کرنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ تینوں جاسوس تھے۔ انہوں نے کسی طریقے سے اپنی اس منزل کا سراغ لگا لیا تھا۔ وہ جگہ دور نہیں تھی، لیکن علاقہ دشوار گزار تھا۔ ریتیلے ٹیلے اور گھاٹیاں تھیں، کہیں زمین نیچے اور کہیں اوپر چلی جاتی تھی۔ وہ دن کے پچھلے پہر وہاں پہنچ گئے۔ وہ چھوٹا سا نخلستان تھا، جیسے جلتے جھلساتے ہوئے جہنم میں چھوٹی سی جنت ہو۔ ایک گرجا تھا، اس کے ارد گرد چھوٹے بڑے خیمے لگے ہوئے تھے۔ گرجا پتھروں اور گارے کا بنایا گیا تھا۔ بنیامین گرجے کی ایک کمرے میں رہتا تھا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ 3 آدمی اور ایک لڑکی آئے ہیں۔ بنیامین نے انہیں اسی وقت بلا لیا۔ 3 مجاہدین کی اس جماعت کے امیر نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ حلب کے رہنے والے عیسائی ہیں اور قبطی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ رابعہ کا تعارف اس طرح کرایا کہ یہ اویس کی بیوی ہے، ابھی ابھی ان کی شادی ہوئی ہے، اور رابعہ مصر دیکھنے اور بنیامین سے ملنے کو بے تاب تھی۔
انہوں نے اپنے نام عیسائیوں والے بتائے۔ ہر ایک نے اپنے گلے میں چھوٹی سی صلیب لٹکا رکھی تھی۔ کیا آپ مجھے صرف ملنے آئے ہیں؟ بنیامین نے پوچھا، یا کوئی اور بات ہے؟ آپ کے ملک شام میں عیسائی کس حال میں ہیں؟ ہم شام سے صرف آپ سے ملنے آئے ہیں، امیر جماعت نے کہا۔ اور ایک خاص بات بھی ہے، شام میں رومیوں نے عیسائیوں کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ ہم 30,000 کا لشکر بن کر ہرقل کے پاس گئے کہ رومیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے، لیکن ہرقل اور اس کے بیٹے قسطنطین نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ہمارے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں سے دشمنی مول لے کر آئے ہیں، مگر رومی ہمیں آگے کر کے خود بھاگ نکلنے کی فکر میں ہیں۔ رومیوں کے کہنے اکسانے پر ہم نے مسلمان فاتحین کے خلاف بغاوت کر دی۔ رومی پھر بھی ہماری مدد کو نہ آئے۔ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمان ہمارے قتل عام کر سکتے تھے، ہماری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لیتے اور ہماری حیثیت غلاموں جیسی بنا دیتے، تو انہیں کون روک سکتا تھا؟ لیکن انہوں نے ایسی کوئی ظالمانہ حرکت نہ کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو فاتح اور ہمیں مفتوح اور محکوم سمجھا ہی نہیں، نہ ہمارے مذہب میں دخل اندازی کی ہے، نہ کریں گے۔ میں مسلمانوں کے کردار سے واقف ہوں، بنیامین نے کہا۔ شام میں رومیوں کی شکست کی وجہ یہ ہے کہ یہ بد کردار لوگ ہیں، اور مصر میں انہوں نے اپنی ہی ایک عیسائیت رائج کر دی ہے۔ تمہیں یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں یہاں روپوش ہوں۔ میں شام کے عیسائیوں کے لیے کر ہی کیا سکتا ہوں؟ ہم آپ سے مدد لینے نہیں آئے، امیر جماعت نے کہا۔ ہم مصر کے عیسائیوں کی مدد کرنے آئے ہیں۔ وہ ہماری مدد کیا کر سکتے ہیں؟ بنیامین نے پوچھا۔ ہمارے سرداروں اور پادریوں کو مصر کے حالات معلوم ہیں، امیر جماعت نے کہا۔ مصر میں کچھ عیسائی خاندان بھاگ کر شام چلے گئے ہیں۔ انہوں نے وہاں جا کر بتایا کہ مصر میں عیسائیوں پر کس طرح ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے سرداروں کے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ لشکر تیار کر کے مصر پر حملہ کر دیں۔ انہوں نے ایک مسلمان سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک وفد بھیجا۔ وفد میں 2 معمر پادری بھی تھے۔ وفد نے اس مسلمان سپہ سالار کو مصر کے عیسائیوں کی مظلومیت اور قسم پرسی سے آگاہ کیا اور کہا کہ مسلمان مصری عیسائیوں کی مدد کریں تو ملک شام کے عیسائی 30 سے 40 ہزار تک کا لشکر دے دیں گے۔ امیر جماعت نے یہاں سے بات شروع کی اور بولتا ہی چلا گیا۔ بنیامین انہماک سے سنتا رہا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اسے یہ بات اچھی لگ رہی ہو۔ امیر جماعت کا مدعا یہ تھا کہ مصر کے عیسائی بغاوت کر دیں تو مسلمان مصر پر حملہ کر دیں گے، اگر بغاوت نہ کریں تو حملے کی صورت میں وہ مسلمانوں کو مدد کریں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان 3 مجاہدین کو جو مشن دیا اور جو ہدایات دی تھیں، امیر جماعت نے ان کے مطابق بات کی۔ میں ایک بات اور کہوں گا، امیر جماعت نے کہا۔ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ عیسائی فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ یہ صورتحال عیسائیت اور عیسائیوں کے اتحاد کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ رسم عیسائیت کو نقصان پہنچا رہی ہے کہ ایک کنواری لڑکی کو دریائے نیل میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بدعت قبطی عیسائیوں میں پائی جاتی ہے۔ کیا آپ اس ظالمانہ رسم کو روک نہیں سکتے؟ میں اس رسم کو صحیح نہیں مانتا، بنیامین نے کہا۔ میں یعقوبی فرقے کا قبطی ہوں۔ یعقوبی اس رسم کو قتل جیسا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن میں ابھی اس بحث پر پڑھنے سے گریز کر رہا ہوں۔ لڑکی کی قربانی دینے والے قبطی بھی مجھے اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور ہرقل کے خلاف ہم نے جو محاذ بنایا ہے اس پر میری ہر ہدایات اور حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اگر میں نے یہ حکم جاری کر دیا کہ لڑکی کی قربانی گناہ ہے تو کم فہم اور کٹر قبطی نہیں مانیں گے اور تفرقہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ ہمارے محاذ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ابھی تم وہ بات کرو جس کے لیے آئے ہو۔ وہ بات ہو چکی ہے، امیر جماعت نے کہا۔ ہمیں آپ کے جواب اور حکم کی ضرورت ہے جو ہم اپنے سرداروں تک پہنچائیں گے۔ اپنے سرداروں تک نہیں، بنیامین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنے سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تم یہ پیغام پہنچاؤ گے۔ تم نے اتنی زیادہ باتیں کی ہیں کہ تم نے اپنے اوپر جو پردہ ڈال رکھا تھا وہ اتنا زیادہ سرک گیا کہ میں نے تمہاری اصلیت دیکھ لی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں سوچ رہا ہوں
کہ تم اسے اپنے ساتھ کیوں لیے پھرتے ہو؟ مسلمان عورت کو میدان جنگ میں نہیں لڑاتے، نہ عورت کو جاسوسی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں نو مسلم ہوں، رابعہ نے کہا۔ کل اسلام قبول کیا ہے، شام کے شہر حلب کی رہنے والی ہوں۔ رابعہ پر جو بیتی تھی وہ اس نے سنا دی، کوئی بات چھپائی نہیں، نہ مبالغہ آمیزی کی۔ ان مسلمانوں نے اپنے فرائض سے ہٹ کر مجھے نئی زندگی دی ہے، رابعہ نے آخر میں کہا۔ میں ان کے کردار سے اتنی متاثر ہوئی کہ ان کا مذہب قبول کر لیا۔ انہوں نے مجھے ایک مقدس اور پاک چیز جان کر مجھے اپنے ساتھ رکھا، اور میں بھی نو مسلم ہوں، اویس نے کہا۔ اپنی جان اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ اویس نے بنیامین کو سنایا کہ اس نے کیوں اسلام قبول کیا تھا۔ تاریخ دان الفریڈ بٹلر اور عربی مورخوں نے بنیامین کی شخصیت کا جو عکس پیش کیا ہے وہ ایک ہی جیسا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بنیامین مصر کے قبطیوں کا اسقف اعظم تھا، لوگ دل و جان سے اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ بنیامین تھا ہی عظیم الشان اور غیر معمولی طور پر دانش مند۔ اس کے کردار کی بنیاد نیکی اور بنی نوع انسان کی بھلائی اور محبت تھی۔ عیسائیت کے ان مذہبی پیشواؤں اور قبائل کے سرداروں کا جانی دشمن تھا جو ہرقل کی سرکاری عیسائیت کے پیروکار تھے۔ اس کی فہم و فراست اور دوربین نگاہیں مستقبل کے پردے چاک کر سکتی ہیں۔ اپنے سپہ سالار سے کہنا، بنیامین نے کہا، ہرقل ہمارا مشترکہ دشمن ہے۔ اگر آپ مصر پر فوج کشی کریں گے تو ایسا ہوگا ہی نہیں کہ عیسائی ہرقل کا ساتھ دیں گے۔ ہم اس وقت کو نہیں بھولے جب فوکاس قیصر روم تھا۔ عیسائیوں کا تو وہ دشمن تھا۔ ہرقل نے اس کے خلاف بغاوت کی تو ہم نے اس کا ساتھ دیا اور فوکاس کا تختہ الٹ کر ہرقل کو قیصر روم بنایا تھا۔ ہرقل خود عیسائی تھا، لیکن عیسائیوں کے تعاون اور اس کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے اس نے عیسائیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ عیسائیوں کے لیے وہ قصاب اور درندہ بن گیا۔ اس کے حکم سے عیسائی کسانوں کا پیدا کیا ہوا اناج چھین کر بزنطیہ بھیج دیا جاتا ہے۔ عیسائیوں کو اس نے نیم فاقہ کش بنا کر ان پر ظالمانہ لگان عائد کر دیا تھا۔ عیسائیوں پر جور و ستم کی داستان بہت طویل ہے۔ شام کے عیسائی قبائل کو ہرقل نے دھوکے دیے، مسلمانوں کے سامنے انہیں ڈھال بنانا چاہا۔ شام میں جو ہوا وہ مجھے معلوم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مسلمان مفتوحہ ملک کے لوگوں کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ محکوموں پر جور و استبداد کا تو ان کے ہاں تصور ہی نہیں۔ جزیہ ادا کر کے ہر کوئی اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے۔ میری نظریں آنے والے وقت کو دیکھ رہی ہیں۔ مسلمانوں کا یہ رویہ قائم رہا تو عیسائیت اپنے پیروکاروں کو اسلام کی آغوش میں ڈالنا شروع کر دے گی اور مصر اسلامی ملک بن جائے گا۔ رومی مصر میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ مسلمانوں نے مصر پر فوج کشی کی تو یہاں کے عیسائی خاموش تماشائی بنے رہیں گے، اور یہ کوئی حیرت ناک بات نہیں ہوگی کہ رومی اہل مصر کے ہم مذہب ہیں، لیکن اہل مصر مسلمانوں کا استقبال کریں گے۔ تم واپس چلے جاؤ۔ عیسائیوں کو رومیوں کے خلاف بھڑکانے کی کسی کوشش کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم بغاوت نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس رومیوں جیسی جنگی طاقت نہیں۔ ہم رومیوں کو اس دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے وفادار رعایا ہیں۔ ان تینوں مجاہدین کا مشن کامیاب تھا۔ انہیں مصر کے کسی اور علاقے میں جا کر عیسائیوں کو بھڑکانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے اسقف اعظم نے وہ کام کر دیا تھا جو یہ تینوں کرنے آئے تھے۔ اویس کو تو کچھ زیادہ ہی کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ وہ بنیامین سے رخصت ہوئے، رات قوس کی سرائے میں گزاری، صبح طلوع آفتاب سے بہت پہلے کرائے کے اونٹوں پر اسکندریہ کو روانہ ہو گئے۔ انہیں خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ پہچانے جائیں گے، رابعہ کو بھی پہچان لیں گے، اسے اس سے چھین کر نیل میں پھینک دیں گے۔ وہ خوش قسمت تھے کہ انہیں ایک جہاز تیار مل گیا۔ وہ اس جہاز میں سوار ہوئے اور جہاز روانہ ہو گیا۔ تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ تینوں مجاہدین کتنا عرصہ مصر میں رہے تھے، اور جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مصر بھیجا تھا اس وقت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے۔ البتہ یہ واضح ہے کہ یہ مجاہدین واپس آئے تو اس وقت وہ بیت المقدس میں تھے۔ مجاہدین کو راستے میں ہی کسی نے بتا دیا تھا۔ انہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا، اس لیے وہ بیت المقدس جا پہنچے۔
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع ملنے پر انہیں فوراً بلا لیا۔ کیا کر آئے؟ سپہ سالار عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا۔ امیر جماعت نے تمام تر کارگزاری سنائی اور بنیامین سے جو باتیں کی تھیں وہ لفظ بلفظ سنائیں۔ یہ تو قبطیوں کے اسقف اعظم کی باتیں ہیں، امیر جماعت نے کہا۔ ہم نے وہاں ہر عیسائی کے دل میں رومیوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی دیکھی ہے۔ ہر محفل میں، گرجوں میں، سراؤں میں، سفر میں اس نفرت کا کھلم کھلا اظہار ہوتا ہے۔ بنیامین نے جو کہہ دیا ہے اسے میں حرف آخر سمجھتا ہوں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میرا مشورہ قبول کریں، ایک اور مجاہد نے کہا۔ مصر پر حملہ کرنا ہے تو فوراً کر دیں۔ رومی فوج کی ذہنی اور جسمانی حالت ابھی تک نہیں سنبھلی اور عیسائی اس فوج کے دشمن ہو گئے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رپورٹ سن کر بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ وہ پہلی فرصت میں مدینہ جائیں گے اور امیر المؤمنین سے مصر پر حملے کی اجازت لے لیں گے۔ کام کی باتیں ہو چکی تو رابعہ کی بات سپہ سالار کو سنائی گئی۔ رابعہ باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ اویس نے سپہ سالار سے کہا کہ وہ اس کا رابعہ کے ساتھ نکاح پڑھا دیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رابعہ کو اندر بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ کس طرح اویس کے پاس آئی ہے۔ رابعہ نے وہی کہانی سنا دی جو سپہ سالار پہلے سن چکے تھے۔ وہ دراصل تصدیق چاہتے تھے اور یہ بھی کہ اس کمسن دوشیزہ پر جبر نہ ہو رہا ہو۔ رابعہ نے انہیں مطمئن کر دیا اور شادی کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے اویس اور رابعہ کا نکاح پڑھا دیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ جانے کا موقع پیدا کر رہے تھے۔ امید بن گئی تھی کہ انہیں مصر پر حملے کی اجازت مل جائے گی۔ 3-4 ہی دن گزرے ہوں گے کہ مدینہ سے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیغام لیے قاصد آ گیا۔ عمرو بن عاص نے پیغام پڑھا تو لرز کر رہ گئے۔ اتنے حوصلہ مند اور پرعزم سپہ سالار کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پیغام صرف اتنا تھا، عمرو بن عاص کے نام، السلام علیکم، اما بعد، کیا تم مجھے، میرے ساتھیوں کو اور ان لوگوں کو جن کا میں ضامن اور ذمہ دار ہوں، ہلاک ہوتا دیکھو گے اور خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ زندہ رہو گے؟ مدد مدد مدد۔ یہ پیغام اس نوعیت کا تھا جسے موجودہ دور میں SOS کہا جاتا ہے۔ کیا آفت آ پڑی ہے؟ عمرو بن عاص کے قاصد نے پوچھا۔ قحط، قاصد نے جواب دیا۔ عرب کے جنوبی سرحد سے لے کر شمالی سرحد تک قحط انسانوں کی اور مویشیوں کی جانیں بے دردی سے لے رہا ہے۔ مدینہ کو میری واپسی تک نہ جانے کتنی اور جانیں لے چکا ہوگا۔ اناج کا ایک دانہ کہیں نظر نہیں آتا۔ لوگ پانی کو ترس رہے ہیں۔ دودھ پینے والے مویشی ہڈیوں کے ڈھانچے بن کر مر رہے ہیں۔ ان کے جسموں میں نمی کا ایک قطرہ نہیں، دودھ کہاں سے دیں؟ یہ تاریخی قحط 639 عیسوی بمطابق 18 ہجری میں پڑا تھا۔ قاصد نے قحط کی تباہ کاری سنائی اور سننے والے لرزہ با اندام ہو گئے۔ عمرو بن عاص نے امیر المؤمنین کے نام پیغام لکھوایا۔ تاریخ کے مطابق تحریر اتنی سی تھی، امیر المؤمنین کے نام، السلام علیکم، اما بعد، اطمینان رکھیے، خوراک کا ایک ایسا قافلہ بھیج رہا ہوں جس کا اگلا سرا آپ کے پاس اور دوسرا سرا میرے پاس ہوگا۔ امیر المؤمنین نے ایسے ہی پیغام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام بھیجے تھے، جو وہاں کے امراء اور سپہ سالار تھے۔ پھر ایسا ہی پیغام عراق کے امیر اور سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا۔ ان سب نے امیر المؤمنین کو ایسا ہی جواب دیا جیسا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بھیجا تھا۔ تاریخ میں جو اعداد و شمار آئے ہیں یوں ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین سے 1000 اونٹ آٹے اور گھی سے لدے ہوئے خشکی کے راستے اور انہی اشیاء سے لدے ہوئے 20 بحری جہاز ایلا موجودہ عقبہ کی بندرگاہ سے روانہ کیے۔ خوراک کے علاوہ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 کمبل بھی بھیجے۔ شام سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹے سے لدے ہوئے 3000 اونٹ بھیجے۔ خوراک کے علاوہ 3000 چغے بھی تھے۔
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق سے 1000 اونٹ بھیجے، یہ بھی اناج سے لدے ہوئے تھے۔ شام کے ایک اور حصے کے امیر اور سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 اونٹوں پر اناج اور دیگر اشیاء خرد و نوش لدوائیں اور خود اس قافلے کے ساتھ چل پڑے۔ مدینہ پہنچے تو امیر المؤمنین نے قحط زدہ لوگوں میں اس خوراک کی تقسیم کا کام ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی سپرد کر دیا۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ امیر المؤمنین نے حکم دیا کہ ابو عبیدہ کو 4000 درہم ادا کیے جائیں۔ امیر المؤمنین ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اس معاوضے کی ضرورت نہیں، میں نے جو معاونت کی ہے یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، مجھے دنیاوی مفاد کی طرف نہ کھینچے۔ یہ معاوضہ تم نے طلب نہیں کیا، امیر المؤمنین نے کہا، اس لیے یہ لینے میں کوئی قباحت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے ایسا ہی ایک واقعہ پیش آ چکا ہے۔ تم نے جو بات مجھ سے کہی تھی وہی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جواز رد کر کے مجھے رقم وصول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم لے لیے اور شام کے اس علاقے کو واپس چلے گئے جہاں کے وہ امیر مقرر ہوئے تھے۔ اس داستان کا یہ باب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس خوفناک قحط میں امیر المؤمنین اور ان کے ماتحت افسروں کی فرض شناسی اور انسان دوستی کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ قحط کا باعث یہ ہوا کہ آسمان بادلوں سے خالی ہو گیا اور بادلوں کی غیر حاضری میں سورج نے زمین و آسمان کو جلانا شروع کر دیا۔ کھیتیوں کی مٹی اکڑ گئی اور زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھٹنے لگی۔ آسمان کے تیور دیکھ کر کسانوں نے ہل نہ چلائے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ گھاس کی ایک پتی بھی ہری نہیں رہ گئی تھی۔ فصل جو پکنے کے لیے اوپر ہی اوپر اٹھ رہے تھے، جہاں تک پہنچے تھے وہیں جل کر راکھ ہو گئے۔ اناج کی پیداوار کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ نخلستان سوکھ گئے، ہریالی کا کہیں نام و نشان نہ رہا۔ ہوا چلتی تو دھول اڑتی تھی، کسی درخت کا ایک پتا بھی ہرا نہ رہا۔ درخت خشک لکڑیاں بن کر رہ گئے۔ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ، مویشی اور دیگر جانور ایسی تیزی سے مرنے لگے جیسے موت جھاڑو دے رہی ہو۔ انسان فاقوں سے مرنے لگے۔ جن لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ تھا وہ بھی مر رہے تھے۔ اناج کا ایک دانہ نہ تھا، روپیہ پیسہ محض بیکار تھا۔ اس قحط والے سال کو عام الرمادہ یعنی خاک والا سال کہا گیا تھا۔ اب دیکھیے اس وقت کے سربراہ ملت و حکومت کا کردار اور حسن تدبر۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی کردار تو بلند تھا ہی، لیکن غور اس پر کریں کہ یہ کردار اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ انہوں نے جلسوں میں تقریریں نہیں کی کہ ہم عوام کو مرنے نہیں دیں گے، ذخیرہ اندوزی ختم کرنے کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے، ہم تباہ کر دیں گے، کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ ایسی بھڑک نما تقریروں کے بعد رات گھر جا کر مرغن کھانے کھائے اور سو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق، شام اور فلسطین سے آنے والے خوراک کے قافلوں کے لیے حکم دیا کہ یہ متاثرہ علاقوں میں چلے جائیں اور اشیاء لوگوں میں تقسیم کر دی جائے۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ قافلوں کے اونٹ واپس نہ جائیں، انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ قحط زدہ علاقوں میں ایک بھی اونٹ زندہ نہیں رہا تھا۔ اگر کوئی اونٹ زندہ نظر آتا تھا تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا تھا، گوشت کا نام و نشان نہیں۔ زرخیز علاقوں سے آئے ہوئے اونٹ تنومند اور تر و تازہ تھے۔ کم و بیش 10,000 اونٹ ذبح کر کے فاقہ کش لوگوں کو کھلا دیے گئے۔ مدینہ دارالخلافہ بھی تھا اور ہر لحاظ سے عرب کا مرکزی شہر بھی۔ وہاں خوشحال لوگ رہتے تھے، ان کے گھروں میں خوراک کا ذخیرہ تھا۔ مدینہ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ قحط سے بھاگے ہوئے ہزارہ لوگ پورے پورے کنبے مدینہ میں آ گئے تھے اور ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ یہ سب بھوکے تھے، ان کے بچے بھوکے، ان کی عورتیں بھوکی تھیں، ماؤں کے دودھ سوکھ گئے اور دودھ پیتے بچے مر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ گھروں میں دگنا کھانا پکایا کریں
اور ان پناہ گزینوں کو آپس میں بانٹ کر گھروں میں لے جائیں۔ لوگوں نے فوراً اس پر عمل کیا، لیکن پناہ گزینوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم پھر کر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ مدینہ کے خوشحال لوگ پورا تعاون کر رہے تھے، کچھ لوگ پھر بھی بھوکے رہ جاتے تھے۔ امیر المؤمنین نے اس کا یہ حل نکالا کہ حکم جاری کر دیا کہ کسی شہری کے گھر کھانا نہیں پکے گا، تمام خوراک ایک جگہ اکٹھی کر کے مشترکہ طور پر کھانا پکے گا اور سب ایک دسترخوان پر کھانا کھایا کریں گے۔ امیر المؤمنین نے اس کی ابتدا اپنے گھر سے کی، کھانا ایک جگہ پکنے لگا۔ امیر المؤمنین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اسی دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ مسلم اور غیر مسلم تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اس دسترخوان پر ہر روز دونوں وقت کھانے والوں کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ ہوتی تھی۔ مریض، بوڑھے، معذور، عورتیں، بچے جو دسترخوان تک نہیں پہنچ سکتے تھے، انہیں وہاں کھانا پہنچا دیا جاتا تھا جہاں جہاں ان کا قیام تھا۔ ان کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ایثار کی صرف یہ ایک مثال کافی ہوگی۔ مورخوں نے ایسے متعدد واقعات لکھے ہیں۔ امیر المؤمنین سب کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک روز دسترخوان پر گھی میں چوری کی ہوئی روٹی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدو کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، دونوں ایک ہی پلیٹ سے چوری کھانے لگے۔ بدو بدتمیزی سے کھا رہا تھا، پلیٹ میں جدھر گھی دیکھتا ادھر سے بہت بڑا لقمہ بنا کر منہ میں ڈال لیتا۔ امیر المؤمنین نے اس سے پوچھا کہ تو نے کبھی گھی والی روٹی نہیں کھائی؟ یا امیر المؤمنین، بدو نے لجاجت کے لہجے میں کہا، جب سے قحط پڑا ہے نہ گھی دیکھا ہے نہ روٹی، نہ کسی اور کو گھی روٹی کھاتے دیکھا ہے۔ امیر المؤمنین نے قسم کھا لی کہ جب تک قحط ہے وہ گھی والی روٹی نہیں کھائیں گے۔ سب نے دیکھا کہ انہوں نے گھی کے علاوہ گوشت کھانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ان کی بھاگ دوڑ کا یہ عالم تھا کہ ابھی مدینہ میں کھانے کا انتظام دیکھ رہے ہیں اور ابھی کسی دور کے علاقے کی طرف دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کو ٹھیک طرح کھانا مل رہا ہے یا نہیں۔ مسلسل مشقت، بھاگ دوڑ اور پریشانی کے اپنے اثرات تھے۔ اس کے ساتھ امیر المؤمنین نے اپنی روزمرہ غذا کم کر دی تھی۔ ان کا رنگ سرخ و سفید ہوا کرتا تھا جو سیاہ پڑ گیا، اور جسم لاغر ہوتا چلا گیا، پیٹ میں کوئی تکلیف بھی رہنے لگی۔ ان کے رفقائے کار کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ امیر المؤمنین نے پوری غذا کھانی شروع نہ کی تو یہ صورت ان کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ ان رفقا نے، جن میں معمر صحابہ اکرام بھی تھے، امیر المؤمنین سے کہا کہ آرام کریں یا نہ کریں، اپنی روزمرہ غذا پوری کر لیں۔ امیر المؤمنین نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے لوگوں کی تکلیف کا احساس اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مجھ پر بھی وہی گزرے جو لوگوں پر گزر رہی ہے۔ اگر ہمارے آج کے حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کو اپنا اصول حیات بلکہ ایمان کا جز بنا لیں تو اس ملک کا اجڑا گلستان سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حضور بہتے آنسوؤں سے گڑ گڑاتے تھے، یا اللہ، یہ قحط اگر میرے کسی گناہ یا اپنے فرائض سے کوتاہی کی سزا ہے تو مجھے بخش دے، میری قوم کو سزا نہ دے۔ کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، آسمان جل رہا تھا، زمین کو جلا رہا تھا۔